سعودی عرب میں ایک صاحب کو خواب نظر آیا. اس خواب میں اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اپنی ٹوپی اتاری تو نوٹ جو تھے وہ بکھرتے ہی چلے گئے. میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، انسان جو ہے پوری کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں اپنا اچھا وقت گزارے اور اپنی زندگی کو میں کامیابیاں بھی حاصل کرے، اپنی زندگی میں سہولت بھی حاصل کرے، اپنی زندگی میں خوشیاں بھی حاصل کرے. تو ان کے حصول کے دو طریقے ہیں کہ آپ مادی قوانین کے مطابق جو ہے وہ ایفرٹس کریں اور اس کے رزلٹس نکلتے ہیں، اور اس کے بالکل کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ رزلٹس اس کے ہوتے ہیں. جو مغربی دنیا جو ہے اس نے مادی جو اصول ہیں، فزیکل جو لاز ہیں، اس کے تحت ترقی کی ہے اور وہ ترقی کر رہے ہیں. دوسری ترقی جو ہے وہ ایک روحانی طور پہ شروع ہوتی ہے، اور اس کا آغاز جو ہے اسلام میں، مسلمانوں میں مکہ سے ہوا، مدینہ سے ہوا. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، قسمت بدل دی انہوں نے عرب کے بدوؤں کی. عرب کے بدو جو اس وقت کسی شمار و قطار میں نہیں تھے، اسلام کے بعد وہ دنیا کے حکمران ہو گئے. اور وہ صرف حکمران نہیں ہوئے، انہوں نے دنیا کو دانش دی، دنیا کو قانون دیا، دنیا کو جینے کا طریقہ بتایا، دنیا کو اخلاقیات دی، ایک کمال کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے اتباع کرتے ہیں اور جو ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک جو جذبہ ہے یا محبت جو ہے وہی ان کی زندگی کا بڑا قیمتی اثاثہ ہے، وہ بھی انسانی زندگی میں لوگوں کے لیے خیر و برکت بانٹتے ہیں. سعودی عرب میں ایک صاحب کو خواب نظر آیا. اس خواب میں اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو اس پاکستانی سے دریافت کیا کہ کیا تم نے صوفی برکت علی صاحب کو دیکھا ہے، جانتے ہو تم؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا. تو اس پہ حضور نے فرمایا کہ وہ ہمارے بڑے خاص بندے ہیں. وہ شخص جو ہے وہ فیصل آباد آیا، اور اس شخص نے دارالاحسان میں صوفی برکت علی سے ملاقات کی، سعادت حاصل کی. صوفی برکت علی صاحب جو ہیں اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جنہوں نے بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا، لاکھوں لوگوں کو ان سے فیض حاصل ہوا. ان کی کتابیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو خیر و برکت ان میں تقسیم کرتی رہیں گی، علم تقسیم کرتی رہیں گی. صوفی برکت علی صاحب جو ہیں، مجھے ان سے ملنے کی سعادت جو ہے وہ بڑی ارلی ایج میں حاصل ہوئی. میں 9th میں پڑھتا تھا، تو اس وقت ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول سمندری کے ہمارے ٹیچر ہوتے تھے ستار صاحب، تو وہ بڑے عقیدت مند تھے صوفی برکت علی صاحب کے. وہ اکثر ان کی بات کرتے تھے. تو صوفی برکت علی صاحب اس وقت جو ہیں وہ سانگلہ ہل کے قریب دارالاحسان جو ہے وہاں پہ ہوتے تھے. تو مجھے وہاں پہ ان کی زیارت کا کئی دفعہ موقع ملا، ان کی باتیں سننے کا موقع ملا. وہ ایک شان قلندری جو ہوتی ہے جس کا ہم صرف تذکرہ پڑھتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتا تھا. صوفی برکت علی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ قرآن محل بنایا سانگلہ ہل میں. پورے پاکستان میں یہاں بھی قرآن جو ہوتا تھا وہ بری حالت میں ہوتا تھا، وہاں سے وہ سانگلہ ہل میں آتا تھا، وہاں پہ محفوظ کیا جاتا تھا. سانگلہ ہل میں بڑا قرآن محل ہے. کلام مجید کے بڑے شاندار نسخے آپ کو وہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. ان کے زیارت جو ہے ایمان کو تازہ کرتی ہے. صوفی برکت علی صاحب وہاں سے فیصل آباد آ گئے سمندری روڈ پہ، اور وہاں پہ انہوں نے نہر کے کنارے اپنا ڈیرا لگا لیا، اور پھر وہاں پہ خیر و انوار کی بارش شروع ہو گئی. صوفی برکت علی صاحب کے متعلق بہت باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی رہیں. ماسٹر ستار صاحب جو تھے وہ بڑی محبت سے ان کا تذکرہ کرتے تھے، بہت اہم واقعات بیان کرتے تھے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اور اس کے بعد جو دوسری شخصیت تھے جن سے کے حوالے سے صوفی صاحب سے تعارف ہوا اور پھر وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہا،
وہ ہمارے میرے کولیگ جناب اشرف علانہ صاحب تھے. اشرف علانہ صاحب جو تھے وہ ایک زمانے میں بڑے یعنی دنیا دار آدمی تھے. لاہور کے جو بیسٹ ٹیلر ہوتے تھے وہ وہاں سے کپڑے سلواتے تھے. شیخوپورہ میں ان کی سیاست میں ان کا بڑا کردار تھا اور بڑا وہ ایکٹیولی وہاں کی سوشل لائف میں بھی مصروف رہتے تھے. لیکن پھر ان کے اپنے بقول کہ ہم پھر صوفی برکت علی صاحب کے پاس حاضر ہوئے. اب صوفی صاحب کے پاس جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دنیاوی کام کے سلسلے میں گئے تھے, لیکن پھر ان کی محبت نے ان سے تعلق نے ایک ایسا ایک بندھن قائم کر لیا کہ وہ پھر ان کے ساتھ قائم رہا. ہمیشہ وہاں پہ حاضری کو بہت بڑی وہ سعادت جو ہے وہ میں سمجھ رہے. مولانا صاحب کے ساتھ مجھے صوفی برکت علی صاحب کے مزار پہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی, اور مجھے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی محبت کرنے والا مرید جو ہے جب اپنے پیر کے پاس جاتا ہے تو وہ کتنی محبت اور عقیدت سے جاتا ہے, کس طرح سے پاؤں سے جوتیاں اتار کے ننگے پاؤں چلتا ہے, تو وہ ایک اعزاز محسوس کرتا ہے, ایک غیر معمولی فخر محسوس کرتا ہے, ایک غیر معمولی راحت محسوس کرتا ہے. حاضری کیسے دی جاتی ہے بزرگوں کے درباروں میں, یہ میں نے اشرف علانہ صاحب سے سیکھا. اشرف علانہ صاحب جو تھے وہ صوفی برکت علی صاحب کی اکثر باتیں کرتے رہتے تھے. پھر ان کے توسط سے امبالوی صاحب ہوتے تھے شیش محل روڈ داتا صاحب کے ساتھ, امبالہ بک بائنڈنگ ہے, وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی. تو بشیر امبالوی صاحب جو تھے انہوں نے قصہ سنایا صوفی صاحب سے اپنے تعلق کا. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ایک مولوی آیا ہمارے پاس اور اس نے کچھ کہا کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ بائنڈ کرنی ہیں. ہم نے ریٹ بتایا, اس نے اپروو کر لیا. اس کے بعد وہ جب بھی آتا جو ہم پیسے مانگتے وہ اس کو دے دیتا, وہ ہمیں دے دیتا. تو ایک دن میں نے اس مولوی سے پوچھا کہ یار تم بہت امیر ہو, اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں یہ میرے پیسے نہیں ہیں, یہ تو ہمارے صوفی صاحب کا حکم ہے, ہم تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اس نے کہا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کتابیں چھپوانی تھی, جو کتابیں تو وہ کتابوں کے لیے انہوں نے کہا ہم سے پوچھا کہ اچھے پرنٹنگ پریس کون سے ہیں, تو ان پرنٹنگ پریس میں ہم نے لسٹ بنا کے دی. پھر اس کے بعد بائنڈرز کا پوچھا, بائنڈرز کی لسٹ بنا کے دی. تو انہوں نے اس پہ پریس پہ نشان لگا دیا کہ اس سے کروا لو, بائنڈنگ پہ آپ کا نشان لگا دیا. اور ساتھ ہمیں انہوں نے یہ نصیحت کی کہ آپ نے ان کے ساتھ پیسے کی بات نہیں کرنی, جو وہ مانگے دے دینا ہے. بشیر امبالوی صاحب فرماتے تھے کہ وہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی. خیر یہ ایک بات ایسی تھی کہ جو ہمیں صوفی برکت علی صاحب کی خدمت میں لے گئی, اور پھر ان کے ساتھ ایک بڑا غیر معمولی تعلق جو ہے وہ قائم ہو گیا. صوفی برکت علی صاحب پہ بھی اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا تھا. انہوں نے بھی ایک قرآن محل جو ہے وہ لاہور میں داتا صاحب کے ساتھ شیش محل روڈ پہ قائم کیا. ماشاءاللہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ضرور اس قرآن محل میں قرآن کی زیارت کریں. وہ بڑی باتیں بتایا کرتے تھے صوفی برکت علی صاحب کی, اور وہ اس میں جو ہے وہ ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو, نابینا بیٹے کو لے کے دارالاحسان جو ہے اور یہ جو سانگلہ ہل کے پاس ہے, تو وہ اس نے صوفی صاحب سے اصرار کیا کہ ہمیں آپ جو ہے یہ بیٹے کی آنکھ کے لیے دعا کریں. یہ بشیر امبالوی صاحب نے مجھے بات بتائی, وہ اس کے چشمدید گواہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ صوفی برکت علی صاحب نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس نے بہت اصرار کیا تو تھوڑے سے ناراض ہوئے ان کا کہ آپ چلے جاؤ. تو وہ باپ بیٹا جو ہیں وہاں سے وہ سانگلہ ہل اسٹیشن سے چاکری عمرہ جو ہے جو جنکشن ہے وہاں پہ اترے, اور وہ اگلی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد بیٹا چیخ اٹھا. اس نے کہا ابو مجھے نظر آنا شروع ہو گیا, میری بینائی واپس آ گئی. صوفی برکت علی صاحب کا جو ایک آپ سمجھیں ان کی جو ایک اثر تھا, ان کی جو آپ سمجھیں ان کی جو کرامت تھی وہ تو تھی, لیکن وہ اپنی کرامتوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے. وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ ان کی ان سے جو کرامتیں ہیں ان کا معاملہ کیا جائے. مجھے جب بھی موقع ملتا میں نماز جمعہ میں شامل ہوتا تو انہوں نے امام رکھے ہوئے تھے جو جماعت کراتے تھے, خطبہ دیتے تھے, لیکن کبھی کبھی وہ دعا کرنے کے لیے تشریف لے آتے تھے. جب بھی وہ دعا دیتے تو وہ بڑی سادہ سی دعائیں کرتے تھے, اور لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے, اور ایک ایسا سما باندھ جاتا تھا کہ جس سے سمجھتا تھا کہ اس وقت جو بھی دعا یہاں پہ مانگی جائے گی وہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی. صوفی برکت علی صاحب جو ہیں انہوں نے
قرآن محل بنایا، پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک دارالحکمت بنایا، یہاں پہ طبیب بیٹھتا ہے، دوائیاں ملتی ہیں فری. اس کے بعد وہ ایک کیمپ لگاتے ہیں، سال میں 2-3 دفعہ کیمپ لگتا ہے. میرے دو بڑے دوست، محترم دوست ڈاکٹر ارشاد الحق صاحب جو ہیں، جو یہاں سروسز ہاسپٹل کے ہیڈ رہے ہیں آئی اسپیشل وارڈ کے، تو وہ بتاتے تھے، وہ وہاں جاتے تھے اور وہ آپریشن کرتے تھے. تو وہ بتایا کرتے تھے کہ دارالاحسان میں جو ہم آئی کیمپ لگاتے ہیں اس میں اتنے زیادہ آپریشن ہوتے ہیں کہ لاہور میں کم از کم سروسز ہاسپٹل میں سال بھر میں جو آپریشن ہوتے ہیں اتنے وہ اس سے کہیں زیادہ یہاں آپریشن ہوتے ہیں. اور پھر ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہاں پہ جو آپریشن ہوتے تھے اس میں جو آنکھوں کی صحت یابی کا جو شرح تھی وہ بہت زیادہ تھی. انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے واقعہ بتایا ڈاکٹر ارشاد صاحب نے کہ ہم نے یہاں آپریشن کرنا تھا گورنر پنجاب کا، صفدر صاحب تھے اس وقت گورنر پنجاب. تو ہمیں بتایا گیا تو ہم نے انتظامات کیے، ہم نے پورے جو آپریشن تھیٹر تھا اس کو سیٹلائز کیا. اور اس کے بعد اس دن ہم نے جس دن آپریشن ہونا تھا اس دن کوئی دوسرا آپریشن نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود گورنر صاحب کی آنکھ جو تھی وہ سیپٹک ہو گئی. لیکن دارالاحسان میں جو کیمپ لگتے ہیں، جو آئی کیمپ لگتے ہیں، وہاں پہ بڑی سادگی ہے. ایسا نہیں لگتا کہ یہاں پہ یہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. وہاں لینس ڈالے جا رہے ہیں، آپریشن کیے جا رہے ہیں، مریضوں کو کھانا دیا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر بھی آتے ہیں، باہر سے بھی ڈاکٹر آتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وہاں آپریشن ہوتے ہیں. اور جو اس میں کامیابی کی شرح وہ بڑی حیرت انگیز ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ شفا یاب ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، انہیں بینائی ملتی ہے. اس کے بعد وہاں پہ آپ دیکھیں دارالاحسان پہ لنگر کا انتظام بھی ہے، لنگر کا بہت بڑا انتظام ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے. تو یہ جب جو خرچے ہوتے ہیں دارالاحسان میں، یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ اب دارالاحسان جائیں تو وہاں پہ آپ کو گلہ نظر نہیں آتا جس میں آپ پیسے ڈال سکیں. وہ اپیل نہیں ہوتی کہ آپ یہاں پہ پیسے دے کے دور جائیں. نہ وہاں پہ کوئی جب کوئی تقریر کرتا ہے تو تقریر میں نہیں کہا جاتا کہ دارالاحسان کا خرچہ پورا کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ دے کے جائیں. بالکل نہیں ایسا ہوتا. پھر خرچہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ حکومتی جو افسران تھے انہیں بڑی ایک معاملہ پڑا کہ یہ اتنے لاکھوں میں کروڑوں میں خرچہ ہو رہا ہے تو یہ دارالاحسان کا خرچہ کہاں سے آ رہا ہے. تو کچھ لوگ جو تفتیش کے لیے گئے، ظاہر ہے وہ عام زائرین کے طور پہ گئے، اور انہوں نے یہ سوال جو تھا وہ حضرت صاحب سے، مفتی برکت علی صاحب سے کیا. بتایا یہ جاتا تھا کہ مفتی برکت علی صاحب نے جو اس پہ کچھ خوش تو نہیں ہوئے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اپنی ٹوپی اتاری تو نوٹ جو تھے وہ بکھرتے ہی چلے گئے. اور ڈاکٹر ارشاد صاحب بھی بتاتے تھے، ان کی صوفی برکت علی صاحب سے نیاز مندی تھی، وہ جاتے تھے وہاں پہ آپریشنس کرتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی آپریشن کے، جب بھی ہم کیمپ لگاتے تھے، نہ کسی ڈونیشن مانگی جاتی تھی لیکن پیسوں کی کمی نہیں ہوتی تھی. تو گویا ایک اللہ کی طرف سے ایک خزینہ جو ہے وہ صوفی برکت علی صاحب کی جو ہے وہ ایک ان کو دے دیا گیا تھا کہ جتنا بھی خرچ کرنا چاہیں مخلوق خدا کی بہتری کے لیے وہ کریں. خود وہ کھدر کے لباس میں رہتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، سادہ باتیں کرتے تھے، اور وہ ان کی باتوں میں گہرائی ہوتی تھی لیکن سادگی کے ساتھ. وہ کسی پہ اپنا روب نہیں جاڑتے تھے. ایک انکساری، بعض اوقات جلالی کیفیت بھی ہوتی تھی، لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ نظر کرم جو ہے، لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جس پہ نظر کرم پڑ جائے اس کی پھر قسمت بدل جاتی تھی. مجھے میرے کلیگ جو ہیں محترم اشرف علانہ مرحوم، جنہیں مرحوم کہتے ہوئے مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے، وہ بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے نلکا لگایا یہاں پہ، وہ اس نلکے سے پہ پانی بھی پیتے تھے، ہم لوگ بھی پانی بھی پیتے، اب بھی وہ نلکا وہاں موجود ہے. تو لوگوں کے لیے اس کا پانی جو ہے وہ شفا بن گئی. تو صوفی برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں انڈیویجولس جو ہیں یہ میں قلوں کو پانی نہیں دیتا. یہ بڑی ایک بات کرتے تھے، میں تو مربوں کو پانی لگاتا ہوں. صوفی برکت علی صاحب کے فیض سے نسلیں تبدیل ہوئی ہیں، بے شمار لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ روحانیت کا جو سلسلہ شروع کیا جناب شہاب صاحب کے سے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے جو بزرگ ہیں انہوں نے روحانی منازل طے کی، اور جو ان کی تحریروں سے، ان کے دوستوں کی گفتگو سے
اور یہ جو احباب ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، محترم بزرگ ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے منازل طے کی، ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے آپ کے ساتھ میں یہ چیزیں شیئر کرتا جاؤں گا. لیکن آج کی میں ویڈیو جو ہے وہ جو نظم ہے اس کے ساتھ کروں گا. یہ نظم گویا ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ صوفی برکت علی صاحب کی جو کتابیں ہیں بہت انہوں نے لکھا، ترتیب شریف لکھی جس میں حدیث ہیں، اتنی حدیث کہیں اور آپ کو نہیں ملیں گی. آپ کو مقالات حکمت جیسے حکمت کے موتی اور کہیں نہیں ملیں گے. بے شمار چیزیں ہیں جو صوفی صاحب کی پڑھنے والی، اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں اتنا کام کیسے کرنے میں کامیاب ہو گیا. اللہ کی غیر معمولی رحمت کے بغیر، اللہ کی غیر معمولی شفقت کے بغیر یہ کام ممکن ہی نہیں ہے. صوفی برکت علی صاحب جو ہیں وہ اللہ کی برکت میں تھے اور انہوں نے عوام میں برکت پھیلائی. جو ان سے ملا اس کی قسمت بدل گئی. لیکن وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول سے محبت کرتے تھے، آج اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے مہمانوں کو جو لوگ آتے تھے ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے. ایک سسٹم میں ان کے ہاں کام چلتا تھا. تو میں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان کی ایک نظم کے ساتھ ختم کرتا ہوں، جو نظم کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے. اور یہ ایک طرح سے جو ان کی تعلیم ہے اس کا وہ ایک خلاصے کی صورت میں اس نظم میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ، اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کر تو دیکھ، سبب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، تقریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ، ابدی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جامع بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، بالآخر میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا.